لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ میں سے گواہی کے ساتھ کہ تو اللہ ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس عقیدے کے ساتھ تجھے مانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، نہ کوئی تیرا ماں باپ ہے، نہ کوئی تیری اولاد ہے، کسی کو تو نے جنم نہیں دیا اور کسی نے تجھ سے جنم نہیں دیا، اور اللہ اس کائنات میں کوئی نہیں، سب تیری مخلوق ہے، تیرا ہم سب تیری برابری کرنے والا ہے۔ اس لفظوں میں سورہ اخلاص کا تقریباً سوال وہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اب یہ جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں نجات دی، اس دکھوں سے، اس پریشانیوں سے، تکلیف سے، بیماری سے جو مچھلی کے پیٹ میں قید تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس سے نجات دی۔ فنادیٰ فی الظلمات، انہوں نے اس تکلیف میں جو اللہ سے استغاثہ اور درخواست پیش کی، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے ہم آیت کریمہ میں ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں ہی ہوں جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ تو مجھ پہ رحم فرما دے۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کی، اللہ کی تصویر بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو بھی اس سے نجات دیں۔ یعنی اگر ایک وہ دعا جو میں نے پڑھی ہے، ایک یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ دونوں نہ آئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے جب آپ دعا مانگنا چاہیے، قبلہ رخ ہو کے دعا مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول، فلاں ساتھی جو میرے ساتھ میدان جنگ میں تھا، اس کو تیر لگا ہے اور اس کا خون کافی زیادہ ہوا، تو جب اس کی شہادت ہو رہی تھی تو اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ اور اسے کہنا آپ ایک صحابی اللہ کے ہاں چلا گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ میرے لیے اللہ کے لیے دعا۔ انہوں نے پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ملایا، وضو کیا، قبلہ رخ ہو گیا، ہاتھ اٹھایا، دعا۔ وضو کرنا، دعا کرنے سے پہلے قبلہ رخ ہونا اور ہاتھوں کو اٹھانا، یہ سب آداب دعا کی سہج ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ مجھے بتایا سورہ فاتحہ کی پہلی دو آیت ہے، یا مجھ دعا میں بتایا اللہ یا سب کو بنی اشہد انک انت اللہ، یا صرف سورہ اخلاص پڑھیں اور کچھ بھی نہ۔ اس کے بعد ایک صحابی نے دعا مانگ رہے تھے تو اس نے سے فرمایا کسی نے جلدی کی ہے، اگر یہ پہلے اپنے نبی پر درود بھیج دیتا اس کی دعا کی پھر ہی اپنے لیے مانگتا، تو مفہوم یہ ہے اس کا کہ اس کی دعا کی قبولیت کو ایک سنگی چار چاند۔ اب اس ساری جب آپ کمپائل کریں تو آداب فزیکلی جو وضو کے آداب، دعا کے آداب ہیں، بندہ باوضو ہو، قبلہ رخ ہو اور ہاتھ اٹھائے، جب آپ پہلے مانگتے ہیں۔ باقی تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہاں ہمیں اٹھانے چاہیے، جہاں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، مثلا آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جب اسلام نے دعا بتائی ہے بسم اللہ السلام والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، تو آپ پڑھتے آپ داخل ہو کر سب سے ہاتھ اٹھانا زندگی کا مستقبل نہیں۔ آپ عاشق کے پاس جاتے ہیں، آپ دعا مانگیں، جب اسلام حدیث سے جب بندہ اپنے کپڑے اپنی سطر پوشی کو ختم کرتا ہے اللہ کے فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، تو اس وقت جنات کا آدمی پر اٹیک کرنے کی چانس زیادہ ہوتا ہے، یہ جو اللہ کے فرشتے انسانی
تحفظ میں معمول ہے وہ شرط ہے. آپ نے کہ جب معاشروں میں جاؤ یا کسی بھی ایسی تنہائی میں جہاں آپ نے رفع حاجت کے لیے جانا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں راست اللہ تعالیٰ سے جواب دے، یا اللہ یہ شیطان چاہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، جس صورت میں بھی ہے اللہ مجھے ان کے حملوں سے، ان کی طرف سے مجھے دکھ پہنچے، اللہ کو شراب دے. یہ جہاں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے. اگر آپ جنت اپنے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں، کسی دوست کے لیے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام دعا تو وضو کرنا، کتاب پڑھنا، ہاتھ اٹھانا، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دینا، اللہ کے نبی کی سنت سے ساتھ اللہ درود ابراہیم ثابت ہے. کم سے کم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی جملہ بھی حدیث ثابت ہے. اور ایسے ہی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کی جملہ بھی ثابت ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بھی ثابت ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ثابت ہیں وہ کوشش کریں، اس کے بعد جو چاہے اپنی مانگے، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگوں گا میری دعا قبول ہوگی، اللہ مجھ کو دے گا. انشاءاللہ اللہ سے کبھی اللہ کی بات